بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نقطے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا۔ اے اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی اور نیک سیرت و فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ اپنے بچے کو جب بھی دیکھیں یہ دعا پڑھیں، بچہ ہمیشہ نظر پاس سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک و پاکیزہ اولاد عطا کر، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عوض جنت کا ایک درجہ ملے گا۔ ماں بننا دنیا کا سب سے خوشگوار احساس ہے۔ ویسے کوئی اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، لیکن ماں بننے کے بعد ساری رات جاگنا پڑے تو ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے یوں ہی تو جنت ماں کے قدموں میں نہیں رکھی۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ جو اللہ پاک ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اس لیے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی صالحہ بنا دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ اگر بچہ یا بچی دودھ نہ پیتے ہوں تو یا حیو یا قیوم 100 بار لکھ کر دریا کے پانی میں دھو کر پلائیے، انشاءاللہ دودھ پینے لگیں گے اور ضد بھی نہیں کریں گے۔ بے اولاد جوڑوں کو تانے نہ دیا کریں۔ کسی مرد یا عورت کے اختیار میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، یہ اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی بھرنے والے رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے، آمین۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بارہا کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اسے جنا۔ بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈلیوری نارمل اور عافیت کے ساتھ ہو جائے تو میاں بیوی حمل کے آخری ماہ میں اس وظیفہ یا باسطوں یا فتح یا کریموں کو بکثرت پڑھنا معمول بنا لیں۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیت ناک تکلیف ہے۔ اللہ پاک سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ہر ماں کی گود ہری بھری رہے، آمین ثم آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا عمل پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساعت میں ہو جائے گی۔ اگر بچہ بدتمیز، چڑچڑا اور جھگڑالو ہو جائے تو اس کے لیے عمل بہت مفید ہے۔ 7 بار بسم اللہ شریف، 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں، صبح نہار منہ بچے کو پلائیں۔ یہ عمل 21 روز جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ بچے سے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کریں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد کرنے کے کام۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکے اور لڑکیاں لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، پھر گٹھی، کھجور یا کوئی اور میٹھی چیز چبا کر لڑکے یا لڑکی کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے ٹوٹکا بہت لاجواب ہے۔ مشری 1 چائے کا چمچ لے کر 1 کپ پانی میں ابال کر بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ چند دن میں اس ٹوٹکے پر عمل کریں، نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اتنا اچھا ہلاک آپ کے بچوں کی مثالیں اب ہمسائے دیں گے۔ اپنی اولاد میں اچھا ہلاک پیدا کرنے کے لیے یا قدوس کو مہینے میں 1 بار جمعے کے روز 100 بار پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھ جھونکا لگاتا ہے، اگر وہاں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے۔ پوری رات جاگنے والا بچہ، چھوٹے نومولود بچے جو رات کو نہ خود سوتے ہوں نہ ماں کو سونے دیتے ہوں، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے بچے کے پاؤں کا مساج کریں
اور اس کے علاوہ یا عزیزوں 21 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں۔ یہ عمل دن میں 7 بار کریں۔ بیٹے کے حصول کے لیے میاں بیوی جمعے کے دن 10 بار یا باریوں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ پہلے دن سے لے کر بچے کی پیدائش تک اس عمل کی پابندی کریں۔ عقیقہ، جب بچے کی ولادت ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بیٹے کے لیے 2 بکرے اور بیٹی کے لیے 1 بکرا۔ عقیقہ جہاں خوشی کا اظہار ہے، وہاں بچے پر آئندہ آنے والی بڑی بڑی آفات اور بیماریاں ٹلوانے کا خوبصورت بچے کے لیے جو عورت چاہتی ہو کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اسے چاہیے کہ سورہ یوسف 9 ماہ تک روزانہ 1 بار پڑھیں۔ قرآن حکیم کے 12ویں پارے میں ہے، حصول اولاد کے لیے 41 مرتبہ 3 ماہ تک دودھ پر پھونک کر پیے۔ حمل کی حفاظت، اگر کسی عورت کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے 40 دنوں تک روزانہ 1 مرتبہ سورہ ملک کو پانی پر دم کر کے پی لے۔ بچوں کے سینے کو صاف کرنے کے لیے، جن بچوں کے سینے میں بلغم آ جاتا ہو، اس کے لیے سہاگا لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر 2 سے 3 چمچہ بچے کو پلا دیں، فوراً سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جنہیں بھوک کم لگتی ہو، انہیں جب بھی کھانا دیں تو 21 بار یا سمادو پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بھوک کھل جائے گی۔ ایسے افراد جن کی بھوک کم ہو گئی ہو، وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ ضدی بچے کو یہ پانی پلائیے، ہنستا چہچہاتا کھلکھلاتا بنائیے۔ اگر کسی بچے کا ضد کرتا اور روتا ہو، اس کے لیے 7 دفعہ یا مکیتوں کو خالی پیالے یا کپ میں دم کریں، پھر اس میں پانی بھر کے بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے عمل میں بچے کی ضد اور رونا دھونا ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ پلانے والی مائیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پئیں۔ دودھ بڑھانے کے لیے یہ نہایت معجزہ ٹوٹکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی کافی ہے، اور بچی کا پیشاب جس چیز پر لگ جائے اسے دھویا جائے گا۔ بچوں کو چومنا سنت ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لیا تو ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے، کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا بھی کبھی بوسہ نہیں لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اولاد اللہ پاک کی مرضی پر منحصر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک والدین یہ ٹوٹکا ضرور پڑھیں۔ بچوں کو جب بھی موشن لگتے ہیں تو بہت زیادہ ریشز ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں، اس میں کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر جو ہم گلے میں لگاتے ہیں وہ اتنے ہی تیل میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، وہ بار بار لگائیں تو ریشز سے انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا۔ اے اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی اور نیک سیرت فرما بردار اولاد عطا فرما، آمین۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔